بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوجوان دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، ہم اللہ کے ان خوش نصیب بندوں میں سے ہیں جنہیں اس نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ ہمارے اس دنیا، اس معاشرے میں رہنے کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ چہار جانب دنیا کس ظلم و ستم کی چکی میں پس رہی ہے۔ ہمارے آس پاس ہی ظلم کی کئی کہانیاں ہیں۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں بیواؤں، بے کسوں اور یتیموں کا سہارا بننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ کتنے ہی بچے ایسے ہیں کہ جن کے آنسوؤں کو پوچھنے کے لیے انہیں کوئی میسر نہیں آتا۔ غربت ہے، جہالت ہے، افلاس ہے، بیماریاں ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ان سب بیماریوں کے ہونے کے باوجود ہمارے ملک کا ایک طبقہ ایسا ہے کہ جسے ان تمام امراض سے، ان تمام بیماریوں سے، اس مرض اور جہالت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن ملت اسلامیہ ان سب کو اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے اور اسے سمجھنا چاہیے کہ وہ ان بے کسوں کی، مجبوروں کی مدد کرے، ان کا تعاون کرے اور ان کو اپلفٹ کرنے کی کوشش کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی تعلیمات میں سے یہ بات ہے۔ آپ دیکھیے کہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، جس ریاست میں ہم رہتے ہیں، وہاں عوام کی بڑی اکثریت شرک، بت پرستی اور کفر و ضلالت میں مبتلا ہے۔ یہ اس وقت ہے کہ جبکہ ہم ان کے درمیان رہ اور بس رہے ہیں، لیکن ہم اس سلسلے میں کوئی اقدام نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ خود ہمارا جو معاشرہ ہے، مسلم معاشرہ، ملت جو ہے، وہ ملت اپنے فرض منصبی کو بھول چکی ہے۔ ملت کو نہیں معلوم ہے کہ ان کے رب نے انہیں اس دنیا میں وجود کیوں بخشا۔ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام ہی لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہمیں اس دنیا میں وجود بخشا ہے۔ جماعت اسلامی ہند ایک آواز لگانا چاہتی ہے، کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ محترم بھائیوں، دوستو، یہ اس وقت کی سب سے اہم اور سب سے عظیم الشان صدر پکار ہے۔ یہ پکار ہے اللہ کے بندوں کو اٹھانے کی، انہیں اپلفٹ کرنے کی، اللہ کی نظر میں اونچا بنانے کی یہ پکار ہے۔ کونوا انصار اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کونوا انصار اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ ہم میں وہ شخص، وہ افراد بے انتہا خوش نصیب ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے مددگار کے طور پر قبول فرما لے۔ کیا یہ سعادت کی بات نہیں ہے؟ لیکن ہم کیسے بن سکتے ہیں اللہ کے مددگار؟ ہم کیسے بن سکتے ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ آج موجودہ طور پر ہم لوگ جس کیفیت میں ہیں، اس کیفیت سے اگر کوئی چیز ہمیں نکال سکتی ہے تو وہ اللہ کی مدد نکال سکتی ہے۔ اللہ کے مددگار ہونے کا عزم اگر ہم کر لیں تو یہ کیفیتوں سے ہم باہر آ سکتے ہیں۔ ہم پر بڑی ذمہ داریاں ہیں دوستوں۔ اس معاشرے کو، اس سماج کو بدلنا، یہاں تبدیلی لانا، یہاں ظلم کے گھٹا ٹوپ اندھیروں کو دور کر کے اسلام کے نور سے منور کرنا، علم کے نور سے منور کرنا، ترقی کے نور سے منور کرنا، اس وقت یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور جماعت اسلامی ہند اس مہم کو چلا کر اپنی اسی ذمہ داری کو ادا کرنا چاہتی ہے۔ یہ جو کام ہے، ظلم و ناانصافی کو ختم کر کے عدل اور انصاف کو قائم کرنا، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ انبیاء اکرام جو اس دنیا میں تشریف لاتے رہے، ان کا بنیادی کام یہی ہے، ان کا آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ آ کر کے یہاں عدل و قسط قائم کریں، خود بھی عدل و قسط پر قائم ہو جائیں اور معاشرے میں بھی عدل و قسط قائم کریں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مسلمان کہیں ہوں اور ان کے رہتے ہوئے ظلم و ناانصافی کا دور دورہ چلتا رہے۔ یہ پاسبل نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا میں اسی لیے تشریف لائے تھے کہ آپ اس دنیا سے
اس دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں اور ظلم، استبداد اور ناانصافی کو ختم کریں۔ آج ہم سب کو ساتھیوں اٹھنا ہوگا، اپنے جیون کے ادیش کو، اپنے مقصد زندگی کو سمجھنا ہوگا۔ مہاراشٹر کی اس 11.5 پونے 12 کروڑ کی جو عوام یہاں جو رہتی اور بستی ہے، ان کی رہنمائی اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے۔ قرآن مجید کا مطالعہ جب ہم کرتے ہیں تو معلوم یہ پڑتا ہے کہ ایک مسلم اس دنیا میں اس لیے نہیں آتا ہے کہ وہ کھا پی کر کے عیش کرے اور جیسے دوسرے مر جاتے ہیں اسی طرح سے وہ مر جائے، اپنے رب کے پاس پہنچ جائے، بلکہ وہ ایک خاص مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجے جاتے ہیں، اس دنیا میں انہیں وجود بخشا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت نے انہیں درمیانی امت بنایا ہے، بیچ کی امتوں واحدہ بنایا ہے۔ یہ وہ امت ہے، امت وسط لتکونوا شہداء علی الناس، کہ انہیں گواہی کا کام کرنا ہے۔ یہ گواہی کا کام اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے کہ جب ہم اپنی زندگیوں کو ٹھیک کریں، اپنے ماحول کو ٹھیک کریں، اپنے گھروں کو ٹھیک کریں، اپنے معاشرے کو ٹھیک کریں، اور ٹھیک کرنے کا جو پروسیس ہوگا، جو اصول ہوگا، جو بنیادیں ہوگی، وہ اسلامی ہوگی۔ وہ بنیادیں ہوگی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا ہے، جن بنیادوں پر آپ نے مدنی معاشرے کو قائم فرمایا ہے، وہی بنیادیں ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور بنیاد ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ کونوا انصار اللہ کی یہ جو مہم ہے، اس مہم کے ذریعے سے جماعت اسلامی ہند اسی صدا کو لوگوں تک کے پہنچانا چاہتی ہے کہ ہم اپنی رسپانسبلٹیز کو ہم سمجھیں اور اس کو بجا لانے کی کوشش کریں، خود کو بھی سدھاریں، اپنے اہل خانہ کو بھی سدھاریں، اور دین کے عنوان سے، دین کی نصرت کے عنوان سے جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں وہ ہم ادا کریں۔ ظاہر ہے کہ یہ جو بڑا کام ہے، دین کی نصرت کا کام، اللہ کے انصار بن جانے کا معنی وہ اکیلے نہیں ہو سکتا، فردن یہ کام نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے لیے مضبوط اجتماعیت کی ضرورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور زمانہ حدیث ہے، بلکہ یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے 5 باتوں کا حکم دیا گیا، آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ، کہ مجھے 5 باتوں کا حکم دیا گیا ہے۔ جماعت سے وابستگی کا حکم دیا گیا ہے، امیر کے احکامات کو سننے کا حکم دیا گیا ہے، اس کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، اور اللہ کی راہ میں ہجرت اور جہاد کا حکم مجھے دیا گیا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور آپ کے حکم میں اللہ کا حکم پوشیدہ ہے، اس لیے کہ یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم کسی مضبوط اجتماعیت سے وابستہ ہوں، ہمارے دل آپس میں ملے ہوئے ہوں، ہم ایک دوسرے کے کاندھے سے کاندھا لگا کر کے، ملا کر کے اللہ کے دین کی نصرت اور اس کی اقامت کے کاموں کے لیے ہم آگے آئیں۔ یہ اس کے بغیر یہ کام ممکن نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، فردن بھی کچھ لوگ انفرادی طور پر بھی کچھ کام کر کے ٹھیک ٹھاک نتائج لا سکتے ہیں، لیکن وہ بڑے نتائج، بڑا نتیجہ جو ہمارے پیش نظر ہے، جو اصل اسلام کے پیش نظر ہے، وہ سب کے ساتھ آئے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ہم سب کو اس موقع پر آواز دیتے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، اور یہ سعادت کی جو بات ہے، سعادت کی صدا ہے، کونوا انصار اللہ، کہ اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ تو اللہ کے مددگار بننے کا یہ غیر معمولی موقع جو ابھی میسر آیا ہے، اس کے بعد بھی انشاءاللہ زندگی بھر ہمارے لیے میسر رہے گا، لیکن آج موقع ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو صاف ستھرا کرنے کے لیے، اس کو پاکیزہ بنانے کے لیے، یہاں سے ظلم استبداد کو ختم کرنے کے لیے، جہالت کو ختم کرنے کے لیے، اور غریبوں، بیواؤں، مریضوں، مسکینوں کی مدد اور ان کے تعاون اور ان کی نصرت کے لیے ہم کام کے لیے آگے آئیں۔ آج میڈیا اور وقت کی جو باطل طاقتیں ہیں، ظاہر ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کسی طور یہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہاں پر انصاف اور عدل کا دورہ ہو۔ ہمیں اس کام کے لیے آگے آنا ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری مدد اور نصرت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔